بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربه جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں مشرکین مکہ نے یہود کے بتانے سے ہمارے نبی سے سوال کیا تھا کہ وہ کون تھے جو مشرق مغرب میں پھرے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیتیں اتاریں اور حضرت ذوالقرنین کے جو موٹے موٹے کارنامے ہیں وہ بتائے گئے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، قرآن پاک کا یہ طریقہ ہے کہ یہ قصے میں سے صرف وہ چیزیں بتاتا ہے کہ جس میں کوئی نصیحت ہو، جس میں سنانے والوں کو کوئی فائدہ ہو۔ بلا وجہ لمبے لمبے قصے اور ان کی تفصیلات، ان کی جزئیات قرآن نہیں چھیڑتا، یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے۔ اس لیے جتنی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں یا افراد کے واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں، تو ان کے خاندان، ان کی قومیں، ان کے نسب نامے، ان کے شہروں کے نام، ان کی بستیوں کے نام، ان کی بیوی کا نام، ان کے بچوں کے نام، ان چیزوں کو نہیں چھیڑتا قرآن۔ مقصد کی بات، چند باتیں جس سے اگلے کو نصیحت ہو، وہ باتیں قرآن بیان کرتا ہے۔ ذوالقرنین کا نام کیا تھا، اس کے بارے میں تاریخ کی روایات ہیں جو کہ بہت مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ فارس کے تھے، بعض کہتے ہیں روم کے تھے، بعض کہتے ہیں کہیں اور کے تھے، لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ رومی تھے اور ان کا نام کہ خسرو تھا۔ ذوالقرنین ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ زمین کے دونوں سرے انہوں نے دیکھے تھے، دونوں سروں تک اللہ نے ان کو پہنچایا تھا، اور یہ بڑے نیک آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور وقت کے نبی کی بھی ان کے ساتھ معاونت تھی، وقت کا نبی بھی ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نیکی کی وجہ سے یہ انعام دیا کہ ان کو حکم ہوا کہ آپ سے ہم نے انسانوں کی اصلاح اور ہدایت کا کام لینا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت دی، ایسے اسباب دیے کہ ایسے دور میں جو مشینی دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے 2 سروں تک پہنچایا۔ سب سے آخر میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور سب سے پہلے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، ان 2 سروں پہ پہنچایا۔ آج دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے، اس کے باوجود بھی
ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دنیا کے دونوں سروں تک پہنچے۔ گھوڑوں کا زمانہ، اونٹوں کا زمانہ، گدھوں کا زمانہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت دی، ایسے اسباب دیے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا اور یہ بادلوں پہ سفر کرتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ اسرائیلی اور تاریخی روایات ہیں، اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے ان کو پوری زمین میں اقتدار دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صرف 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بادشاہت دی۔ کسی ایک ملک کے وہ بادشاہ نہیں تھے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے، پوری دنیا میں ان کا حکم چلتا تھا۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، اور 2 کافر تھے۔ یہ مسلمان ہوئے، سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، ذوالقرنین صالح انسان تھے، اور 2 غیر نبی تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر۔ تو انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے پوری دھرتی پہ ان کو اقتدار دیا تھا۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، ہر چیز ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ وہ چلتے رہے، اللہ کا پیغام انسانوں کو سناتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سب سے آخر میں سورج غروب ہوتا تھا، یعنی ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج یہیں غروب ہو رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری سمندر آتا ہے، اس کے بعد پھر خشکی کی دنیا نہیں ہے۔ تو ان کو ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا تھا ایک ایسے چشمے میں جو کہ کیچڑ کا تھا، یعنی وہاں دلدل شکل تھی اور پانی کا چشمہ تھا، یعنی یوں سمجھیں جیسے سمندر کے ساحل پر۔ تو دور سے دیکھنے والے کو بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ سورج یہیں ڈوب رہا ہے، حالانکہ سورج تو نہیں ڈوبتا، سورج تو نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے جب زمین کا حصہ سورج کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو جب وہاں پہنچے نا، جہاں پہ ان کو نظر آیا کہ سورج دلدلی مٹی کے اندر جو چشمہ ہے وہاں پہ غائب ہو رہا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کچھ لوگ دیکھے۔ اب دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس تغرب فی عین حمیۃ، ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ایسی جگہ پہنچے جہاں ان کو سورج غروب ہوتا دکھائی دیا، محسوس ہوا، حالانکہ سورج تو وہاں غروب نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں پہ کچھ لوگ ملے، وہ لوگ کافر تھے، اللہ کو ماننے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، ذوالقرنین اب یہ کافر ہیں، یا تو آپ ان کو دعوت دیں، ان کی اصلاح کریں، نہیں تو پھر ان کو قتل کر دیں، دونوں باتوں کا آپ کو اختیار ہے۔ ذوالقرنین بڑے رحم دل اور بڑے اچھے مزاج کے آدمی تھے، سلجھے ہوئے آدمی تھے۔ فرمانے لگے کہ ہم ان کو دعوت دیں گے، جو ایمان لے آیا، اچھے اعمال کرے گا تو اس کو عزت دیں گے، اور جو ہماری دعوت کے بعد بھی کفر پہ ڈٹا رہا تو اس کو پھر ہم سزا دیں گے۔ تو مغرب الشمس میں تو یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد ذوالقرنین آگے چلتے وہاں پہنچے جہاں سورج نکل رہا تھا، یعنی سب سے پہلے جہاں سے سورج نکلتا ہے تو وہاں پہنچے۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ کوئی گھر نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، اور وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ بالکل ننگے تھے، یعنی ان کے پاس لم نجعل لهم من دونها سترا، سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے
ان کے پاس کوئی اوٹ ہی نہیں تھی، کپڑے بھی نہیں تھے، گھر بھی نہیں تھے، دیواریں بھی نہیں تھیں، درخت بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ لیکن اس کی تفصیل آگے کیا ہوا اس کو قرآن نے بھی نہیں چھیڑا، مفسرین نے بھی اس کو نہیں چھیڑا، یہاں تک پہنچے۔ پھر اس کے بعد ایک اور راستہ انہوں نے اختیار کیا، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے۔ دو پہاڑ، ان پہاڑوں سے مراد آرمینیا اور آذربائیجان کا پہاڑ ہے، وہاں پہ پہنچے۔ وہاں پہنچے تو ان پہاڑوں کے سامنے کچھ لوگ رہتے تھے جن کی پتہ نہیں عجیب سی بولی تھی، نہ وہ کچھ بتا پا رہے تھے نہ سمجھا پا رہے تھے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو سمجھ دی۔ انہوں نے، یہ بڑے اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، دیندار اور ایماندار لوگ تھے، مسلمان تھے۔ انہوں نے آ کے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ حضرت ہم بڑے پریشان ہیں، ان دونوں پہاڑوں کے پیچھے دو قومیں رہتی ہیں، دو قومیں، ان میں سے ایک کا نام ہے یاجوج اور ایک کا نام ہے ماجوج۔ انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، آتے ہیں ہماری فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، ہمارا غلہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، بہت پریشان کیا ہے۔ تو ہم آپ کے لیے چندہ اکٹھا کر لیتے ہیں، پیسے جمع کر لیتے ہیں، آپ مہربانی کر کے ان پہاڑوں کو کوئی بند کرنے کی صورت بنائیں۔ دو پہاڑ ہیں، بیچ میں راستہ ہے، کوئی ایسی صورت بنائیں کہ یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے یہ بند ہو جائے تاکہ یہ یہاں آ نہ سکیں، تو آپ مہربانی کریں، ہم آپ کے لیے پیسے بھی جمع کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ، بس مجھے آپ لوگوں کے چندے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت طاقت دی ہے، آپ لوگ صرف جسمانی میری مدد کریں، اپنی قوت کے ذریعے میری مدد کریں، کروں گا سب کچھ میں، آپ لوگ صرف مزدوری کا کام کر لیں، میں تمہارے درمیان، ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا کہ پھر یہ تمہارے پاس آ نہیں سکیں گے۔ چنانچہ لوہے کی چادریں لائی گئیں اور حضرت ذوالقرنین نے فرمایا لوہے کی چادریں لاؤ۔ لوہے کی چادریں لائی گئیں اور لوہے کی چادروں کے ذریعے سے اس دو پہاڑوں کے درمیان کے فاصلے کو بند کر دیا گیا۔ اس کی صورت یہ بنائی گئی کہ حضرت ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں اور لکڑی اور کوئلے اس کو تہ بتہ جمع کرتے 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 پہاڑ کی، دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں تک ان کو لے گئے، دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں تک، اوپر لوہے کی چادریں، اس کے نیچے لکڑی کے تختے، اس کے نیچے کوئلے۔ اس طرح جب سارے بیچ کے خلا کو پیک کر دیا گیا تو فرمایا انفخو، اس میں آگ لگاؤ۔ آگ لگائی گئی تو آگ بھڑکنے لگ گئی، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ جو لوہے کی چادریں تھیں وہ بالکل ایسے سرخ ہو گئیں جیسے انگارہ ہوتا ہے، انگارہ۔ پھر فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب میرے پاس پگھلا ہوا سیسا لاؤ۔ چنانچہ پگھلا ہوا سیسا اس کے اوپر ڈالا گیا، ان لوہے کی چادروں کے اوپر ڈالا گیا، جس سے یعنی بالکل ایسے جیسے مسالے کے ذریعے سے ہم دیواروں کو پیک کرتے ہیں نا، اینٹوں کو جوڑتے ہیں، ان کے درمیان میں مسالہ لگاتے ہیں، اوپر پلستر کر دیتے ہیں تو چیز پیک ہو جاتی ہے، بالکل اس طرح سے اس کے اوپر پگھلے ہوئے سیسے کو ڈالا گیا، جس سے وہ ایک مضبوط دیوار بن گئی، جس میں کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جس پہ پاؤں رکھ کے کوئی اوپر چڑھ سکے، پھسلتی ہوئی ایک بہت موٹی اور بہت گہری دیوار بن گئی۔ اچھا، حضرت ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کھدائی بھی کروائی، اور کھدائی کرواتے کرواتے وہاں تک کھدائی کروائی جہاں پانی نکلتا ہے،
اور اس کو لوہے سے، لکڑی سے، انگاروں سے بھر کر اس کو پیک کر دیا گیا۔ اب وہ دیوار انہوں نے ایسی بنا دی کہ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ وہ یاجوج ماجوج اس کے بعد اس دیوار پہ چڑھ سکے، چونکہ وہ پھسلتی ہے نا، پاؤں نہ ہاتھ رکھنے کی جگہ ہے نہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور وہ مضبوط اتنی ہے کہ اس میں وہ سوراخ بھی نہیں کر سکے۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا نا تو عجیب بات دیکھیں، حضرت ذوالقرنین فرمانے لگے ھذا رحمت من ربی، میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے جس نے مجھے اتنے اسباب دیے کہ میں نے اتنی موٹی اور مضبوط دیوار بنا دی۔ اب دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسی دیوار آج نہیں بنائی جا سکتی۔ پھر فرمانے لگے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّهِ جَعَلَهُ دَكَّا، اب اس کے اوپر یاجوج ماجوج نہ چڑھ سکتے ہیں نہ اس کو توڑ سکتے ہیں۔ ہاں جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا، یعنی قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو زمین کے ساتھ برابر کر دیں گے۔ چنانچہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، یہ جو یاجوج ماجوج ہے نا، یہ یاجوج ماجوج ایک بڑی فسادی قسم کی قوم ہے، خون خوار قسم کے لوگ ہیں۔ اس میں بہت باتیں ہیں کتابوں میں، لیکن وہ ساری غیر مستند اور کمزور باتیں ہیں۔ کہتے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ ان کے 2 کان ہیں، ایک کان کو بچھاتے ہیں، دوسرے کو اوپر چادر کی طرح سے اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کتابوں میں ہیں لیکن یہ کوئی مستند باتیں نہیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ عام انسان ہیں جیسے انسان ہوتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو کشتی میں چڑھ کے آئے تھے، جو بچ گئے تھے۔ چوتھا بیٹا تو کافروں کے ساتھ ہلاک ہو گیا تھا۔ 3 بیٹے، حام، سام اور یافس۔ جتنے دنیا میں عرب ہیں وہ سب کے سب، اور ہم جو انڈین لوگ ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، بنگلہ دیشی لوگ ہیں، اور آس پاس کے جو دوسرے لوگ ہیں جن کو کلرڈ کہا جاتا ہے، آج کل کی زبان میں ان کو کلرڈ کہتے ہیں۔ افریقی ممالک میں اور یورپین ممالک میں ان کو کلرڈ کہا جاتا ہے، یعنی نہ کالے ہیں نہ گورے ہیں، ہم لوگ نہ کالے ہیں نہ گورے ہیں۔ تو ایسے لوگوں، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب حضرت حام کی اولاد ہیں، حضرت حام کی اولاد ہیں۔ اور جتنے کالے ہیں، شیدی ہیں، حبشی ہیں، یہ سب کے سب حضرت سام کی اولاد ہیں۔ سوڈانی، افریقی، یہ سب کے سب حضرت سام کی اولاد ہیں۔ اور یہ جو ترکی ہیں، منگول ہیں، منگول، اور یہ یاجوج اور ماجوج، یہ سب کے سب سفید، گورے، چٹے، موٹے، یہ سب کے سب اولاد ہیں حضرت یافس کی، نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ تو یہ اسی میں سے ہیں، بس یہ ذرا فسادی قسم کے ہیں، بدماش قسم کے ہیں، اور یعنی خون خوار قسم کے لوگ ہیں۔ تو باقی ہیں انسانوں کی طرح سے انسان۔ تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ یہ روزانہ اس دیوار کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اس کو کاٹتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بیچ میں ایک چھوٹا سا پردہ رہ جاتا ہے جس میں سے ہلکی پھلکی دور سے روشنیاں بھی ان کو نظر آتی ہیں۔ کاٹتے رہتے ہیں، جب شام ہو جاتی ہے تو ان کا سردار ان کو کہتا ہے اب واپس چلو، باقی کام کل کریں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اگلے دن جب آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ پہلے جیسا کر دیتا ہے، اور اگلے دن پھر وہ کوشش کرتے ہیں، پھر ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا کے بادشاہ ہوں، پوری دنیا کے بادشاہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دجال مارا جا چکا ہوگا، یہودی دنیا سے ختم ہو چکے ہوں گے، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اس دور میں ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب یہ شام کو
دیوار کو کاٹ کے باقی تھوڑا سا رہ جائے گا، تو ان کا سردار کہے گا ابھی واپس چلو، کل انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ وہ کیوں کہیں گے؟ مسلمان تو نہیں ہوں گے وہ، پھر بھی وہ انشاءاللہ کہیں گے، لیکن بس ان کی زبان پہ یہ بول جاری ہو جائے گا، آخر قیامت نے قائم بھی تو ہونا ہے نا، تو ان کی زبان پہ یہ بول جاری ہوگا اور یہی سبب بن جائے گا ان کی دیوار کے ٹوٹنے کا۔ اگلے دن آئیں گے تو دیوار ویسی کی ویسی ہوگی جیسی وہ چھوڑ کے گئے تھے، تھوڑا سا کام رہتا ہوگا، بس وہ جلدی سے کر کے اور وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ اتنے نکلیں گے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اتنے نکلیں گے کہ آپس میں ایسے لگے گا جیسے گھسے جا رہے ہیں، جیسے بہت زیادہ رش اور جگہ تنگ ہو تو لوگ ایک دوسرے میں گھس گھس کے نکلتے ہیں نا، یہ ان کی شکل ہوگی۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں 1% باقی انسان ہیں اور 10% یاجوج ماجوج ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے ان کی، اتنی بڑی ان کی تعداد ہے۔ اور فسادی تو وہ پہلے سے ہیں، جب نکلیں گے تو سارے چشموں کا، ساری نہروں کا، سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے۔ بحر تبریہ کے پاس سے گزریں گے تو جو شروع کا دستہ گزرے گا تو اس وقت تو پانی ہوگا، جب آخری دستہ آئے گا تو ایسے کہنے والے کہیں گے یہاں بھی کبھی پانی ہوا کرتا تھا، اتنا پانی وہ پئیں گے، اتنی بڑی ان کی تعداد ہے، تو بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ ساری دنیا میں پھیل جائیں گے اور دنیا کے انسانوں کو قتل و غارت کر دیں گے۔ جو لوگ جن کے پاس قلعے ہوں گے وہ قلعوں کے اندر چھپ کے بیٹھ جائیں گے، اور مگر یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ساری دنیا کو فتح کر لیا ہے اور ساری دنیا پہ ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، اور جو دور دراز کے ہوں گے وہ اپنے قلعوں میں، غاروں میں چھپ جائیں گے۔ جب یہ دیکھیں گے کہ اب ساری دنیا میں ہمارا قبضہ ہو گیا ہے تو وہ کہیں گے چلو زمین والوں سے تو ہم نمٹ گئے، اب چلو آسمان والوں سے نمٹ لیں۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو رنگین کر کے بھیجے گا، اور وہ کہیں گے چلو جی آسمان بھی فتح ہو گیا، یعنی اللہ کو بھی ہم نے نعوذ باللہ ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر اب چونکہ وہ ساری دنیا میں قابض ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، مسلمان، یہ سب کے سب پہاڑوں میں ہوں گے، ان کے پاس کوئی راشن نہیں ہوگا، کھانے کا سامان نہیں ہوگا، تو وہ بہت پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے دعا کریں گے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سب کو کینسر کے مرض میں مبتلا کر دیں گے۔ اس کینسر کی شکل یہ ہوگی کہ ان کی گدی میں، یہ گردن کے پیچھے جو جگہ ہے، اس میں پھوڑے نکلیں گے، پھوڑے سندھی میں کہتے ہیں پوانڈو، اس میں زخم اور اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، سب کے سب، کوئی ایک بھی ان میں سے نہیں بچے گا، اور یہی پھوڑا ان کی ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ اور اب جب سارے مر جائیں گے تو زمین میں بدبو پھیل جائے گی، ساری زمین میں ایسی بدبو ہوگی کہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے دعا کریں گے، ایسی زبردست دھواں دھار بارش برسے گی کہ ساری زمین دھل جائے گی، اور ان کی لاشوں کو، وہ جو تیز بارش ہوگی اس کے ریلے ان کی لاشوں کو بہا کے سمندر میں ڈال دیں گے، اور زمین بالکل تر و تازہ، جیسے ہم گھر میں صفائی کرتے ہیں، پوچھا بھی لگا دیتے ہیں، دھو بھی لیتے ہیں تو گھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، ایسے ساری زمین ہو جائے گی۔ پھر یہ مسلمان نیچے آ جائیں گے اور زمین میں زندگی گزارنے لگیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جو ساری زمین اپنی برکتیں اگل دے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے اور ساری دنیا میں امن و امان ہوگا، اور دلوں سے بغض اور نفرت ختم ہو چکا ہوگا، اور بڑی محبت کا ماحول ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے جا کر قیامت کے حالات پیدا ہوں گے۔